अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज एक बार फिर हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर। इस वीडियो में मौलाना हज़रत क़ारी अहमद अली साहब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक बूढ़ी औरत के बारे में बयान फरमाया है। दोस्तों, आइए इस बयान को सुनते हैं और इसमें जो अमल करने वाली बातें होंगी उस पर हम सब मिलकर अमल करते हैं। आइए वीडियो को सुनते हैं। मैं एक अजीब बात आपको सुनाऊं, अजीब वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन और बड़ी लंबी चौड़ी हुकूमत है। रिवायत में लिखा है कि एक बूढ़ी औरत जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में थी, बूढ़ी औरत थी और बेवा औरत थी। एक मर्तबा वो एक मिट्टी के प्याले में, उस जमाने में मिट्टी का प्याला होता, तो वो बेवा औरत मिट्टी का एक प्याला ली हुई जिसमें तेल था, उसको लेकर कहीं रास्ते से जा रही थी। अब वो बूढ़ी औरत थी, बेवा औरत थी, मिट्टी का प्याला हाथ में है, अंदर तेल है। उस बूढ़ी औरत का पांव फिसल गया तो वो मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया। वो मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया और तेल जो था वो जमीन के अंदर चला गया। अब वो बूढ़ी औरत उस मिट्टी के प्याले को लेती है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है उनके पास आती है और आकर कहती है कि ए उमर, मैं बेवा औरत हूँ, ए उमर मैं बेवा औरत हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, मैं तेल लेकर जा रही थी, मेरा पांव फिसल गया, वो तेल गिर गया, तेल जमीन के अंदर चला गया, ए उमर मुझे तेल मेरा वापस कर दे। वो औरत कह रही कि उमर, आप तो अमीरुल मोमिनीन है, आप मेरा तेल मुझे वापस कर दीजिए। बस हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि औरत बेवा है बेचारी और कमजोर है और बुरी है, तो हजरत उमर ने फौरन हजरत अबू मूसा अशअरी को बुलाया। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बैतुल माल के सुपरवाइजर थे। हजरत उमर का बहुत बड़ा बैतुल माल था, उसको संभालने वाले हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी को बुलाया और अबू मूसा अशअरी को कहा कि ये बूढ़ी औरत का तेल गिर गया है, बैतुल माल में इसका प्याला लेकर जाओ और तेल भरकर वापस लाओ। बस हजरत उमर ने ऑर्डर दे दिया कि अबू मूसा, इस औरत के पास से प्याला ले लो, बैतुल माल में जाओ और वहां से तेल भरकर वापस लाओ। बस हजरत अबू मूसा अशअरी आगे बढ़े तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ए उमर, देखो बूढ़ी औरत के अंदर कैसी हिम्मत, कहती है कि ए उमर, मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, कहती मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, इतना मामूली तेल, वो तो मैं रास्ते में किसी से भी मांगती तो वो मुझे दे देता, रास्ते में बहुत से घर थे, मैं किसी से भी मांगती तो वो दे देता, मुझे तो वो तेल चाहिए जो जमीन के अंदर चला गया है, मुझे वो तेल चाहिए जो जमीन के अंदर चला गया। हजरत उमर कहने लगे कि अरे बूढ़ी औरत, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई कि जो तेल जमीन के अंदर चला गया वो तेल मैं कैसे निकालूंगा। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, उमर, अगर तू नबी की सच्ची मोहब्बत रखता है और नबी का सच्चा फरमा बरदार है तो मैं तुझे खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ कि जो तेल चला गया उस तेल को वापस निकाल कर दे। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैरान, ऐसा होना तो मुश्किल है कि नहीं, मैं मुश्किल है। जैसा लिखा है कि अकबर का जब जमाना था तो उसके जमाने के अंदर एक मुल्ला नसीरुद्दीन थे। आपको मालूम है अकबर बिरबल के जहाँ वाकई आते हैं तो वहाँ एक मुल्ला नसीरुद्दीन का वाकई आता है। ये अकबर का वजीर था। तो मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में लिखा है कि एक मरतबा अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि मुझे दही खाने का बहुत शौक हुआ। दही समझते कि आप? कहा मुझे दही खाने का बहुत शौक हुआ है, तू जाकर दही लेकर आ। तो उनके बच्चे ने कहा कि अब्बा मुझे पैसा दो तो मैं दही लेकर आओ। तो अब्बा मुल्ला नसीरुद्दीन कहने लगे, अरे पैसा देकर तो पूरी दुनिया दही लाती है, मैं तो कहता हूँ बगैर पैसे के जा और दही लेकर आ। अब वो बच्चा भी बड़ा होशियार था, गया प्याला लेकर गया, थोड़ी देर में जैसे प्याला भरा हुआ हो इस तरीके से लाकर टेबल पर रख दिया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन जब खाने बैठे और उसको खोला तो देखा उसमें दही तो है नहीं, उसमें दही नहीं। तो बेटे से कहा, बेटा तो दही नहीं लाया? तो कहा कि दही हो कोई खाए तो उसमें क्या कमाल की बात है, दही न हो फिर खा लो, ये कमाल की बात है। तो यहाँ पर भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस बुढ़ी औरत ने कहा कि मुझे बैतुल माल का तेल नहीं चाहिए, तेल तो मुझे चाहिए होता तो कोई भी सहाबी का दरवाजा खिटखिटाती, वो मेरे प्याले को भर देता, लेकिन मुझे तो जो तेल जमीन में गया वो तेल मुझे वापस चाहिए। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैरान है, उस बुढ़ी औरत को बहुत समझाते, लेकिन वो बुढ़ी औरत तो एक ही बात कहती कि ए उमर, अगर तू सच्चा अमीरुल मोमिनीन है, अगर तू सच्चा मोमिन है, अगर तू नबी का सच्चा फरमा बरदार है तो आज खुदा के साथ मामला जोड़ दे और वो तेल जो जमीन में गया वो तेल मुझे वापस लौटा दे।
اب وہ بری عورت اڑ گئی، سارے صحابہ دیکھ رہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا. میرے بھائیوں کان کھول کر سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بری عورت کو دیا اور کہا کہ جس زمین میں تیرا تیل ڈھس گیا وہاں جا کر اس چمڑے کو رکھ دے، خدا کی قدرت سے تیل واپس نکل آئے گا. بس وہ بری عورت نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا. دیہات کی رہنے والی عورت، روایت میں لکھا ہے کہ وہ بری عورت آگے چل رہی اور صحابہ کرام کا مجمع پیچھے چل رہا ہے، اس لیے کہ ہر صحابی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی کرامت ہے کہ جو تیل زمین میں چلا گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھو تو وہ تیل واپس آ جاتا ہے. سارے صحابہ پیچھے چل رہے، وہ بری عورت جاتی ہے اور جس جگہ اس کا تیل گر گیا بس جہاں کر چمڑے کے ٹکڑے کو رکھتی ہے. صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بری عورت نے چمڑے کا ٹکڑا رکھا کیا کہ زمین پھٹتی ہے اور سارا تیل نکلتا ہے اور وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے وہ عورت چلی جاتی، چمڑے کا ٹکڑا وہیں پڑا اور ابھی بھی اس میں سے تیل نکل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس لیے کہ کسی کا خط پڑھنا یہ بھی تو امانت کے خلاف ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، رعب اور دبدبہ کہ سارے لوگ ان کی وجہ سے کانپتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی صحابہ کرام میں سے کہ آگے بڑھے اور چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس میں عمر فاروق نے کیا لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب سب صحابہ کھڑے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر کپڑا رکھ دیا تاکہ بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو کیسے معلوم کر سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے اوپر کپڑا رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے میرے ابا کے خط پر کپڑا رکھا اور اسی طریقے سے چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور میں سیدھے حضرت عمر کے پاس جانے لگا. سارے صحابہ میرے پیچھے آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ابا بیٹھے تھے، میں نے جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا دے دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے چمڑے کا ٹکڑا دیا. سارے صحابہ حضرت عمر کی نگاہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر آخر بتاؤ تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا، بتا دو تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین نے تیل واپس لوٹا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دو باتیں لکھی تھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ اے زمین میں بھی خدا کا مخلوق ہوں، تو بھی خدا کی مخلوق ہے، تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ اس بری عورت کا تیل واپس لوٹا دے. ایک بات تو یہ لکھی اور دوسری بات میں نے یہ لکھی کہ اے زمین اس بری عورت کا تیل واپس لوٹا دے، اگر نہیں لوٹائے گا کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا، کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. میرے بھائیو اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو چیز ناممکن تھی زمین نے اس کو ممکن کیا لیکن کسی بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. میرے بھائیو اس سے معلوم ہو گیا جب کوئی بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کے اندر جاتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں اس زمین کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بڑا خراب مردہ ہمارے اندر آیا ہے، ہم اس کے ساتھ بہت برا معاملہ کریں گے. اور میرے بھائیو خدا کے عذاب کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. خدا کے عذاب کو برداشت کرنا اور پھر میرے بھائیوں قبر کا عذاب برداشت کرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر خوب مال لٹایا، خوب مال لٹایا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا عثمان تو نے خدا کو راضی کیا، تو نے نبی کو راضی کیا. عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو خدا تیری پکڑ نہیں کرے گا. حضرت عثمان کا اتنا اونچا مقام ہے. لیکن میرے بھائیوں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو رات کے اندھیرے میں قبرستان چلے جایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں قبرستان جاتے تھے. اور روایت کے اندر ہے کہ اتنا روتے یہاں تک کہ حضرت عثمان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. حضرت عثمان کی داڑھی تر ہو جاتی اور لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت عثمان تو نے رونا کیوں آتا؟ تو حضرت عثمان کتنا پیارا جواب دیتے، حضرت عثمان کتنا پیارا جواب دیتے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه.
حضرت عثمان کتنا پیارا جواب دیتے کہ میں قبرستان میں جا کر اس لیے روتا ہوں کہ میرے نبی نے مجھے فرما دیا کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سب منزل میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں کوئی قبر کے اندر پکڑا گیا تو پھر ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے بھائیوں کوئی تو بات تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں اتنا روئے کہ ہمارے نبی سجدے میں گر گئے۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہہ کر چلے گئے کہ اے نبی تیرے بہت سے امتی ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہوں گے، تجھ پر ایمان لاتے ہوں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمہ چھین لیا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ارادہ کرو کہ نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ایران کا بادشاہ جب بہت بڑا دسترخوان لگاتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے مطابق دسترخوان پر بیٹھ جاتے، کھانا کھانے لگتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک چاول کا دانہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو حضرت حذیفہ اس کو پھر اٹھاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ ارے یہ تو بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں گرا ہوا لقمہ نہیں اٹھاتے۔ حضرت حذیفہ رو کر کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، حضرت حذیفہ فرماتے کیا میں میرے نبی کے طریقے کو چھوڑوں ان بیوقوف کو راضی کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں آج انگلینڈ کے اندر آ کر ہم نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ ہمارے نبی کے طریقے کا سودا کر دیا۔ میرے بھائیوں ہم تو غیروں کے ملک میں، کان کھول کر سننا، ہم غیروں کے ملک میں اس لیے آئے تھے کہ نبی کا طریقہ زندہ کرتے، ہم نے نبی کے طریقے کو بیچ کر غیروں کا طریقہ گھر میں زندہ کیا۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اسی لیے آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب غیروں کے طریقے پر ہوتا۔ میرے بھائیو کہیں وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ دنیا غیروں کے طریقے پر گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں بھی غیروں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے۔ دوستو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بیان کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، بہت ہی دل فریب واقعہ ہے۔ دوستوں اس واقعے میں ہم نے یہ سنا کہ کیسے زمین نے بے نمازی کے دفنانے کے ڈر سے اپنے اندر کا تیل نکال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ دوستوں کتنی خطرناک سزا ہے بے نمازی کی کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کہی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔